نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کتاب الجامع کی سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی حدیث وہ بالتفصیل اس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق بیان کیے۔ تو الحمدللہ بتوفیق اللہ تعالی آپ کے سامنے ان حقوق کی تفصیل اور توضیح اور تشریح پیش کی گئی۔ آج کتاب الجامع کی حدیث نمبر 2، دوسری حدیث انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے آپ کو بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انظروا، لوگو تم دیکھو، الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نچلے درجے کے لوگ ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جو تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں مال میں، دنیا میں۔ فرمایا کہ وَلَا تَنظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، ایسے لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو جو مال میں تم سے زیادہ ہیں، دنیا میں تم سے زیادہ ہیں، حسب میں تم سے زیادہ ہیں، اور دنیا داری جو ہے ان کے پاس بہت زیادہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھو گے تو اس کا ایک نقصان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا کہ نقصان کیا ہوگا، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نعمت اللہ علیکم۔ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے کہ تم جب اپنے سے مال متاع دنیا میں زیادہ جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، اگر ان کی طرف تم دیکھو گے تو فرمایا کہ تم اللہ کی ناشکری کا شکار ہو سکتے ہو۔ تمہاری زبان پر اللہ کے لیے نازیبا کلمات آ سکتے ہیں، یا ایسے کلمات آ سکتے ہیں جس سے تمہارے اندر صبر ختم ہو جائے گا اور اللہ کو تم ناراض کر بیٹھو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا نظر احدکم، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو، الی من فضل علیہ من المال والخلق، فرمایا کہ جس کو مال زیادہ عطا کیا گیا ہے، دنیا اس کے پاس موجود ہے، زیب و زینت اس کے پاس موجود ہے، اور دنیاوی اسباب اس کے پاس موجود ہیں، تو فرمایا کہ اس آدمی کو چاہیے کہ فوری طور پر وہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، جو اس سے زیادہ کم تر لوگ ہیں، جو اس کی حیثیت سے نچلے لوگ ہیں۔ اگر وہ زمین پر کھڑا ہے تو ایسے آدمی کی طرف دیکھے جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، جو زمین پر گھسٹ کر چل رہا ہے۔ اگر اس کے پاس ایک وقت کے کھانے کا سامان موجود ہے تو وہ ایسے آدمی کو دیکھے جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہیں ہے، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھر رہا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین فرمان اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر لیں تو یقیناً ہماری پوری زندگی خوشحال ہو سکتی ہے، اور ہمیں کبھی بھی غم محسوس نہیں ہوگا، تکلیف، پریشانی اور مصیبت انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف لڑنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں گے تو یقیناً ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پیدا ہوگی، ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں گے اور مایوسی سے بچ جائیں گے، اور ہمارے اندر صبر پیدا ہوگا، ہمارے اندر اللہ کے کلمات تحمیدہ جو ہیں، تحمید کے جو کلمات ہیں، ہم وہ ادا کرتے رہیں گے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اور ہمارے دل میں جو ایک بہت بڑی بیماری حسد کی بیماری ہے وہ نہیں پیدا ہوگی، اس سے بچ جائیں گے، اور ہرس کی جو بیماری ہے، لالچ کی جو بیماری ہے، اس سے بھی بچ جائیں گے کہ یہ انسان کے اعمال کو ختم کرنے کے لیے بہت برے اعمال ہیں کہ اگر کسی انسان کے دل میں حسد پیدا ہو جائے،
ہرس پیدا ہو جائے، لالچ پیدا ہو جائے تو وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہرس، حسد اور لالچ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے سے اوپر والے درجے لوگوں کو دیکھتا ہے، جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جن کے پاس مال و متاع کی فراوانی ہے، اسباب کی فراوانی ہے، دنیا کے اندر وہ بہت زیادہ دیکھنے میں عزت اور وقار میں نظر آتے ہیں، کہ جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، اور اگر ہم ایک عامی مکان میں رہتے ہیں، کرائے پر رہتے ہیں اور ہمارا گزر بسر بھی مشکل سے ہوتا ہے تو ہمارے دل میں حسد پیدا ہوگا، ہمارے دل میں ہرس پیدا ہوگی، ہمارے دل میں لالچ پیدا ہوگی۔ ہم اللہ سے اس انداز سے پھر شکوے کریں گے کہ یا اللہ تو نے فلاں کو بھی دیا ہے، فلاں کو بھی دیا ہے، مجھے تو نے کیوں نہیں عطا کیا؟ تو ناظرین، یہ چیز آپ کو ہمیشہ غمگین رکھے گی، اس سے آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، آپ کے دل کے اندر مایوسی چھائی رہے گی اور آپ در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ بھی دنیا کی دوڑ میں لوگوں کے ساتھ چلنا شروع کریں، دوڑنا شروع کریں، اور آپ دین کو بھول جائیں گے، اپنی آخرت کو بھول جائیں گے، نماز کو بھول جائیں گے، ذکر کو بھول جائیں گے، قرآن کو بھول جائیں گے، اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو آپ اپنے سے دور کر بیٹھیں گے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو سکون پھر بھی نہیں ملے گا، اطمینان پھر بھی نہیں آئے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ آپ کی صحت بھی برباد، آپ کا ایمان بھی برباد، آپ کی دنیا بھی برباد اور آپ کی آخرت بھی برباد۔ تو کتنا قیمتی فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے سے اوپر والے درجوں والے لوگوں کو، جو دنیا میں آپ سے بڑھ کر ہیں، مال میں آپ سے بڑھ کر ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال ان کو آزمائش کے لیے عطا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ مال کی فراوانی کے باوجود بھی سکون میں نہ ہو، اطمینان میں نہ ہو، ان کو راتوں کو نیند نہ آتی ہو۔ تو مال کی فراوانی یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضامندی تو اس بندے پر ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، جس کے دل میں تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ عزت والا جو اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف و ڈر ہے، جو باطن میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جو ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی باطنی زندگی اور ظاہری زندگی میں یکسانیت ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں یہ خوف رہتا ہے کہ میرے ہر عمل سے اللہ واقف ہے۔ فرمایا کہ اس بندے سے اللہ محبت بھی کرتے ہیں، اس کو عزت بھی دیتے ہیں، اکرام بھی دیتے ہیں، یہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو ناظرین، اگر آپ اپنے اوپر درجے کے لوگوں کو دنیا میں دیکھیں گے دنیاوی لحاظ سے، تو جب آپ میں ہرس اور حسد پیدا ہوگا تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، انسان کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی متاع جو ہے، سب سے قیمتی دولت جو ہے وہ اس کا ایمان ہے، کیونکہ دنیا انسان کی گزر جائے گی اور یہ انتہائی قلیل مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر بھیجا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کلمح البصر ہے، کہ جیسے کہ انسان نے ایک پلک کو جھپکا ہے، کیونکہ 50,000 سال کا ایک دن جب وہ گزرے گا تو دنیاوی زندگی انتہائی قلیل معلوم ہوگی۔ تو ناظرین، اتنی سے قلیل مدت میں اگر ہم اپنی آخرت کو برباد کر لیں تو ہمارے جیسا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں سب سے قیمتی چیز جو انسان کے کام آئے گی، جو آخرت اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ قیامت کے دن میدان محشر میں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی خامد کے کام آئے گی، نہ خامد بیوی کے کام آئے گا۔ یہ قرآن ہے اور یہ حقیقت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ کیا چیز کام آئے گی؟ انسان کا ایمان کام آئے گا اور انسان کے اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ تو ناظرین، کوشش کیجئے گا کہ دنیاوی اسباب کو دیکھتے وقت اپنے سے نچلے درجے لوگوں کو دیکھیے گا، تاکہ آپ میں شکر پیدا ہو اور اللہ کی آپ نعمتوں پر اس کی تعریف اور تحمید کریں۔ اور ایک اہم بات اس میں جو ذیل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ آپ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیے، کہ جو دیندار ہیں، تقوی دار ہیں، اللہ والے ہیں، اور جو گھٹیا لوگ ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، جو دین سے دور ہیں، جو دین سے بغض رکھتے ہیں، ان کی طرف کبھی بھی نہ دیکھیے، تاکہ آپ کے اندر یہ حرص پیدا ہو جائے کہ کاش میں بھی
اتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤں جیسے کہ فلاں آدمی اللہ والا ہے، اس کے دل میں کتنا خوف اور ڈر ہے، وہ کتنا اللہ کے مقرب ہے، نزدیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیاوی اعتبار سے آپ نچلے درجے لوگوں کو دیکھیں، اور دین میں آپ اپنے سے اوپر تقوی والے لوگوں کو دیکھیں، تاکہ آپ بھی اللہ کے قرب کے جو ذرائع ان لوگوں نے اپنائے ہیں وہ آپ بھی اپنا کر اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔